ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں حالات تو خراب کریں گے نا۔ کیا وہ ایم کیو ایم پاکستان کے ووٹ بینک پہ فرق ڈالتے ہیں اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیٹس سی کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس میں ایک اور چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو الیکشن ہے نا، اس الیکشن میں جو ایک بڑی نیگیٹو چیز ہے جس کو ہمیں ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ووٹ فروشی۔ اس الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ووٹ ہے وہ خریدے جا رہے ہیں بلک میں، اور یہ جو ہے اس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو شاید اس میں پتہ بھی نہیں ہے، عام ووٹر کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو میں نے اگر 5,000 میں اپنا ووٹ بیچ دیا ہے تو چلے میرے بچوں کو 3-4 وقت کا کھانا مل جائے گا، لیکن یہ ووٹ بیچنا جو ہے یہ دراصل اپنے آپ کو بیچنے کے مترادف ہے، اپنے ضمیر کو بیچنے کے مترادف ہے۔ اور اس میں کینڈیڈیٹس جو ہیں مختلف پارٹیز کے وہ جو مقدس کتابیں ہیں اس پہ اوتھ بھی لے رہے ہیں، یعنی کہ ایک تو آپ غلط کام کروا رہے ہیں، اس میں پھر بیچ میں آپ مذہب کا استعمال کر رہے ہیں۔ That is indeed tragic۔ شاہ زیب صاحب، what do you think؟ ابھی ہم نے پچھلے انتخابات کے نتائج بھی دیکھے، جو تصویریں تھیں وہ سامنے آئیں، 8 پھر 13 اور پھر 18 اور 24۔ کیا آپ کو سینس نظر آتی ہے؟ ٹرن آؤٹ بہت بڑا فیکٹر ہوگا کہ ہاں ٹرن آؤٹ زیادہ ہو جائے تو کسی ایک پارٹی کو نقصان، باقیوں کو فائدہ، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر پچھلی جیسی کوئی اسمبلی ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ دیکھیے ٹرن آؤٹ اگر زیادہ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا۔ صحیح ہے۔ اور اس وقت غم و غصہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر میں، جو 2018 میں نون لیگ کے ووٹر سپورٹر میں تھا، تو نون لیگ کا ووٹر سپورٹر کسی نہ کسی لیول پر نکلا، اور نکلنے کی وجہ سے کیا کچھ نہیں مینج کیا گیا عمران خان صاحب کے لیے، اس کے باوجود پنجاب نہیں جیت پائے تھے عمران خان صاحب، پنجاب نون لیگ ہی جیتی تھی، پھر وہ اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کا اور پھر سارے کے سارے معاملات ہوئے۔ تو پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کے پاس بڑا آئیڈیل موقع ہے کہ آپ نے اپنا جو غصہ ہے اس کو چینلائز کرنے کا واحد طریقہ جو ہے ووٹ ہے، آپ ووٹ کریں۔ جو حامد میر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ الیکشن نہ ہونے سے ہمیشہ الیکشن ہونا زیادہ بہتر ہے، اور اس کا ہونا اس لیے بہتر ہے کہ جی 8 فروری کو تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر جو بڑا غصے میں ہے وہ ٹرن آؤٹ بڑھائے اور ان امیدواروں کو جتائے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سارے کے سارے غصے کو چینلائز کر کے آگے جا کے وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ گھر میں بیٹھے رہیں۔ تو اس لیے الیکشن ہمیشہ اچھا ہے۔ اگر تحریک انصاف کو 2018 والا نتیجہ چاہیے تو اس کے لیے ان کے ووٹر سپورٹر کو وڑائد صاحب سے بھی پوچھنا ہے۔ جی وڑائد صاحب سے بھی پوچھنا ہے، مظہر صاحب سے بھی پوچھنا ہے۔ یہ ٹرن آؤٹ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ obviously کیا رزلٹ ہوگا۔ اگر ٹرن آؤٹ ہم سوچ لیں کہ اس پر لوگ جائیں گے، آپ کو لگتا ہے اینڈ آلسو سمپتھی ووٹ ڈز اٹ ایور ورک؟ اگر ہم بے نظیر کے وقت بھی چلے جائیں، بلکہ وڑائد صاحب پہلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ obviously you are an encyclopedia، سمپتھی ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے؟ ابھی جو پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے ایک تاثر، تو لوگ وہ بھر بھر کے اس طرح پی ٹی آئی کی سپورٹ میں نکلیں گے؟ کیونکہ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا پیپل ٹریولڈ فرام ابراڈ ووٹ کرنے کے لیے، کیا وہی سینس ہے اس بار بھی کہ جی اب تو بچانا ہے؟ دیکھیں یہ تو حتمی طور پر پولنگ ڈے پہ ہی پتہ چلے گا، لیکن یہ اندازہ ضرور ہے کہ اگر روٹین کی ووٹنگ ہوئی، یعنی 40 سے 50% کے درمیان اگر ووٹ پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ روٹین کی ووٹنگ ہوئی۔ جی بالکل۔ لیکن اگر 50 سے 60 تک یا اس سے بھی کچھ اوپر چلا گیا تو اٹ مینس کہ لوگ غیر معمولی تعداد میں نکل آئے ہیں، اور اس کا بالکل مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ نکلا۔ سر اسمبلی کی ابھی جو تصویر ایوان کی ہم نے ملٹی میڈیا وال پہ دیکھی تھی، جنید نے ہمیں سارا دکھایا تھا، اس مرتبہ تصویر آپ کو 2013 جیسی نظر آ رہی ہے، 2008 جیسی نظر آ رہی ہے، 2018 جیسی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں دو ہے نا باتیں، ایک تو ابھی تک کوئی نہ ایسا کریڈیبل سروے آیا ہے جس کی بنیاد پہ ہم الیکشن رزلٹ پریڈکٹ کر سکیں، اور نہ ہی اس دفعہ عوامی جذبات کو پڑھنا اتنا آسان ہے۔ اور تیسرا ظاہر ہے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں جو نئی الیکشن میں عام طور پہ ہوتی اس دفعہ بہت زیادہ ہوئی۔ یہ 3 وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے الیکشن کے ریزلٹس کو پریڈکٹ کرنا مشکل ہے، لیکن پاکستان کے جو ادارے ہیں جو کچھ سرویز ہوئے ہیں، جو ان پہ کچھ اندازے ہیں، ان کے مطابق وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ لیڈ کرے گی گورنمنٹ کو،
اور 100 سے 110 تک سیٹیں جو ہیں ان کی ایکسپیکٹڈ ہیں. اچھا جی. اور اچھا لیکن دیکھیں یہ سارے ہیں ifs and buts. ifs and buts. ifs and buts یہ ہیں کہ کیا اگر پی ٹی آئی کا وہی ووٹ 60% والا نکل آیا تو پھر یہ اندازہ بالکل غلط ثابت ہو جائے. انٹیلیجنٹ گیسز کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. مجھے ذرا یہ کمپلیٹ کر دیں. اسی طرح ان کا اندازہ ہے کہ 50 سے 60 سیٹیں پیپلز پارٹی لے کیونکہ وہ اندرون سندھ میں ان کے مد مقابل کوئی بھی طاقت اس وقت موجود نہیں. صحیح. اور کراچی کے اندر وہ پہلے ان کی 5 سیٹیں تھیں, وہ اس دفعہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 8 سے 10 سیٹیں لیں. کراچی از ویری کمپلیکیٹڈ. کراچی میں بہت لیکن سارے. میں آپ کو گیس بتا. جی گیس. گیس ہے, یہ گیس ہے یا ذرائع ہیں آپ؟ نہیں گیس بھی ہے, ذرائع بھی ہے. امید ہے کہ یہ گیس ہی ہو. گیس ہی ہے. عبداللہ اس پہ ایک نہیں ایک اور چیز نا, جی جی جی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹس کا بھی بڑا اس دفعہ جتنے انڈیپینڈنٹس کی تعداد ہے ماضی کی کسی الیکشن میں, ایون 1985 کے الیکشن میں جو کہ انڈیپینڈنٹس کا الیکشن تھا, اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس لیے انڈیپینڈنٹس کا جو رول ہوگا گورنمنٹ میکنگ میں وہ بھی بڑا ہوگا. اور دوسری اگر اس گیس کو مانا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کی اور نون کی کولیشن نہیں بن رہی. اچھا ہاں, سو وہ بڑا کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے. لیکن بلوچستان میں اور پنجاب میں جو ہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ ان کے گیس کے مطابق, اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی, اور کے پی میں کیونکہ کچھ وہاں حربے جو ہیں اتنے کامیاب نہیں ہوئے تو وہاں پی ٹی آئی کے. چلیے جی, یہ تو پورا منظر آ گیا. ایک اور گیس ہم لینا چاہتے ہیں. شہزاد آپ بھی بتا دیں, یو آر فرام کراچی, کیا سینس ہے آپ کی؟ اچھا میں اس سے پہلے ابھی یہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ کی بات ہو رہی تھی, 2018 میں 52-53% تھا ووٹر ٹرن آؤٹ. ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی کتنی ہے. 5-6 بجے تک عموماً پولنگ جاری رہتی ہے کیونکہ اب 2 کروڑ 15 لاکھ ووٹر بڑا ہے 2018 کے مقابلے میں. 12 کروڑ 85 لاکھ ووٹرز اس دفعہ ہیں. تو پہلے تو پتہ نہیں سہیل صاحب نے اس میں بڑا کام کیا, لیکن کیا پولنگ اسٹیشن اسی تعداد سے بڑے ہیں یا جتنے ایک حلقے میں جتنے پولنگ اسٹیشن سے اتنے ہی ہے تعداد اتنی رکھتے ہیں ووٹوں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک پولنگ اسٹیشن کتنے اور لوگ برداشت کر سکے گا, کیونکہ اگر وہ اتنے پولنگ اسٹیشن بڑھ گئے ہیں, اگر بڑھ گئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن 2 چیزیں اس میں, ایک تو ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک سست روی ہوتی ہے ووٹر کے بھی کہ دوپہر کو ووٹ دینے نکلیں گے, شام میں نکلیں گے, وہ صبح جاتے نہیں ہے, تو صبح آپ کو کم رش نظر آتا ہے. بائی دا ٹائم وہ پہنچتے ہیں تو اتنے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن بند ہو جاتے ہیں, لوگ باہر لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو کیپیسٹی کتنی ہے کہ کیا وہ 60-65% ووٹر برداشت بھی کر سکتا ہے ایک پولنگ اسٹیشن یا نہیں. دوسرا ایک ہمیشہ ایک ٹیکٹک کی ہوتی ہے, جیسے شاہ نے کہا پی ٹی آئی کو بڑا فائدہ ہوگا اگر زیادہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہوگا. آپ اکثر دیکھتے ہیں جو ایک ٹول ریگنگ کا ایک ٹول استعمال کیا جاتا ہے جو پولنگ ڈے پہ, وہ یہ ہے کہ آپ پولنگ سلو کر دیتے ہیں کہ باہر لائنیں بہت سارے لوگ باہر کھڑے رہ جاتے ہیں, پولنگ اسٹیشن کے باہر لائنیں لگی ہوئی دیکھی ہیں. یہ بھی سینس پریویل 2013 میں بھی ہمیں یاد ہے منظر بتاتے ہیں پولنگ اسٹیشن سے رپورٹ ہوئے تھے. پولنگ اسٹیشن پہ ان کو سینس لگتی ہے کہ یہاں پہ شاید یہ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. باتیں بہت سی ہیں لیکن ظاہر ہے کچھ ناشتہ پانی کا بھی ہم نے سہیل بڑائچ صاحب کے لیے انتظام کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں بریک لینی. ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی, اپنی رائے کا اظہار کمنٹس سیکشن میں کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.